نیا امریکی قانون حقانی نیٹ ورک اور لشکر طیبہ کو علیحدہ کرنے سے پاکستان پر کتنا دباؤ ڈالنے کی کوشش ہے، اس پر بات کرتے ہیں سینئر صحافی اور اینکر پرسن اعجاز حیدر سے۔ بہت بہت شکریہ اعجاز صاحب وقت دینے کا۔ اعجاز صاحب، کانگریس نے ایک نیا قانون منظور کیا، نیشنل ڈیفنس آتھرائزیشن ایکٹ 2018۔ اس کے بارے میں بتا سکتے ہیں کہ اس سے کیا اثر پڑ سکتا ہے؟ اس میں جیسے کہ آپ نے بتایا، جو اس میں بہت اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ جو لشکر طیبہ کا ذکر نہیں ہوا، حقانی نیٹ ورک کے حوالے سے جو بات ہوئی ہے، اس سے ایک چیز تو بالکل واضح ہے کہ یہ چیز چونکہ لشکر طیبہ یا جیش محمد کے حوالے سے یہ ایک انڈین جو ہے وہ چونکہ وہ سٹریس کرتے تھے اس کے اوپر، اور وہ ایک اسٹریٹجک پارٹنرشپ کا معاملہ تھا امریکہ کے ساتھ، تو بہت سے بیانات جو ہے وہ امریکہ کی طرف سے بھی جو آئے ان کے اندر یہ لشکر طیبہ اور جیش محمد کا ذکر تھا۔ لیکن جب سے یہ جو تقریر ہوئی ڈونلڈ ٹرمپ کی افغانستان کے حوالے سے، اس کے بعد جو یہاں سے رد عمل آیا جس کے اندر یہ کہا گیا کہ ہم آپ سے بالکل کوآپریٹ کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن اس قسم کی جو دھمکیاں ہیں ان کو ہم ناپسندیدگی کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ اس کے بعد پھر تھوڑا سا بیک پیڈل کیا، پھر جو ہے وہ آپ نے دیکھا کہ ملاقاتیں بھی ہوئیں، ہمارے وزیر خارجہ بھی وہاں پہ گئے، اس کے علاوہ ریکس ٹلرسن صاحب بھی وہ یہاں پہ آئے، ایک فضا بنی اس حوالے سے کہ دونوں ممالک کو اشتراک کی ضرورت ہے، اور ہمارے جو کنسرنز ہیں افغانستان کے حوالے سے، کہ جیسے کہ عبداللہ صاحب نے بھی اب تو وائس آف امریکہ کی ایک انٹرویو میں کہہ دیا کہ بالکل اعتراف کیا طالبان کے لوگ جو ہے وہاں پہ موجود ہیں، جماعت الاحرار کے لوگ وہاں پہ موجود ہیں۔ تو یہ جو کنسرنس ہے یہ ہم نے افغانستان حکومت کے سامنے بھی رکھے ہیں، یہ ہم نے امریکہ کے سامنے بھی رکھے ہیں، اور اس میں جو فیصلہ ہے وہ یہ ہے کہ اعجاز صاحب یہاں میں سوال پوچھنا چاہوں گی کہ یعنی کہ پاکستان کی جو ڈپلومیسی ہے، کیا وہ کام آئی ہے جس کی وجہ سے دونوں کو علیحدہ کر دیا گیا ہے ان ٹرمز آف دس لا؟ دیکھیے، ٹو دی ایکسٹینٹ کہ یہ چیز امریکہ کو سمجھ آ گئی ہے کہ افغانستان کے حوالے سے جو امریکہ کے کنسرنز ہیں، امریکہ نے صرف ان کو وائس کرنا ہے اور انڈیا کو ساتھ لے کے نہیں چلنا، اور دوسری طرف یہ بھی ایک اعتراف کہ جو پاکستان کے کنسرنز ہیں اور بہت جینیون کنسرنز ہیں، کیونکہ اس کے حوالے سے ہم نے بہت سے شواہد جو ہے وہ امریکہ اور افغانستان کے سامنے رکھے ہیں کہ اگر یہ اشتراک ہونا ہے، اور یہ اشتراک ہونا ضروری ہے میں سمجھتا ہوں دونوں اطراف کے لیے، کیونکہ جس قسم کے دہشت گردی کے واقعات ہو رہے ہیں اس میں اس اشتراک کے بغیر جو ہے معاملہ آگے نہیں بڑھ سکتا، تو یہ ایک مثبت پیش رفت ہے اس حوالے سے کہ جہاں پہ دوسری جو سائیڈ ہے وہ پاکستان کے کنسرنز کو جو ہے وہ سن رہی ہے اور ہم ان کے کنسرنز کو سن رہے ہیں، تو اس میں ایک لیکن اعجاز صاحب جی، لیکن اس سے بھارت تو خوش نہیں ہوگا۔ دیکھیے، اور وہ بات ایک پارٹنرشپ کی بات ہو چکی ہے بھارت اور امریکہ کے درمیان، کوآپریشن کی بھی۔ جی بالکل درست ہے، اور وہ اسٹریٹجک اشتراک بالکل ہے انڈیا اور امریکہ کے درمیان، لیکن آپ کو معلوم ہے کہ بین الریاسی تعلقات میں جو اپنے مفادات ہوتے ہیں وہ سب سے پہلے ہوتے ہیں، اور امریکہ نے اگر پاکستان کے اشتراک کے لیے اگر ہاتھ بڑھایا ہے تو وہ اسی صورت میں جو ہے وہ ہاتھ تھاما جائے گا جب پاکستان کو اس بات کا اندازہ ہوگا کہ امریکہ کوئی ایسی پالیسی لے کے نہیں چل رہا کہ جس سے ہندوستان کے لیے افغانستان میں سپیس پیدا ہوتی ہے پاکستان کو انسرکل کرنے کی، اور یہ ہم نے بہت جو ہے واضح الفاظ میں ایک دفعہ نہیں بلکہ تواتر سے یہ بات جو ہے وہ امریکہ کو سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ تو اور مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ امریکہ کو یہ جو آتھرائزیشن بل کی جس کا آپ نے ذکر کیا کہ اس میں یہ لشکر طیبہ کو نہ شامل کرنا یا جیش محمد کو نہ شامل کرنا، وہ ایک اچھی چیز ہے کہ اس میں پھر آپ نے سگنل کیا ہے کہ ہم افغانستان کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، نہ تو جیش محمد کا افغانستان میں کوئی کردار ہے، نہ ہی لشکر طیبہ کا کوئی افغانستان میں کردار ہے، تو ٹو دیٹ ایکسٹینٹ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اچھی بات ہے، کیونکہ ظاہر ہے توجہ تو اگر اس کا یہ بھی مطلب ہے ترجیح افغانستان ہے، افغانستان میں امن لانا، افغانستان میں دہشت گردی کو کم سے کم اس سے واقعات کم کرنا۔ اچھا، اب ایک اور پیش رفت ہوئی ہے، وہ آج ہی ہوئی ہے، اسی حوالے سے اگر میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی، لاہور ہائی کورٹ نے
حکم دیا ہے کہ جماعت الدعوہ کے سربراہ حافظ سعید وہ جنوری سے ہاؤس اریسٹ میں تھے اور ان کو ریلیز کر دیا جائے. تو اس حوالے سے آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان کو پریشانی ہوگی بین الاقوامی دیکھیے عدالت نے تو وہ فیصلہ کرنا ہے نا جو اس کے سامنے شواہد موجود ہیں. یہ بہت عرصے سے یہ بات ہو رہی ہے, یہ ہاؤس اریسٹ جو ہے وہ حافظ سعید کی ہوتی رہتی تھی, پھر کورٹس جو ہیں وہ کہتی تھی کہ یہ نہ کریں آپ. تو یا تو ریاست عدالت کے سامنے ایسے ثبوت رکھے جس کی بنیاد کے اوپر عدالت یہ فیصلہ کرے کہ نہیں اس نے حافظ سعید کو جو ہے وہ حافظ سعید کی ہاؤس اریسٹ جو ہے وہ بالکل قابل قبول ہے ان شواہد کی روشنی میں. اگر آپ کے پاس شواہد نہیں ہیں, اب میرے پاس اس کی تفصیلات تو نہیں ہے, لیکن عدالت نے کسی ثبوت کی بنیاد کے اوپر ایک فیصلہ کرنا ہوتا ہے. اور یہ نہیں ہو سکتا کہ, اور ہم ہمیشہ بات کرتے ہیں کہ عدلیہ جو ہے وہ آزاد ہونی چاہیے, تو یہ نہیں ہو سکتا کہ ریاست جو ہے وہ ایک ایگزیکٹو ڈیسیجن لے, فیصلہ کرے اور اس کے بعد جو ہے وہ سم ہاؤ عدالت کو بھی پہ بھی اثر پذیر ہو, اور پھر عدالت جو ہے وہ شواہد کی بجائے جو ایگزیکٹو ڈیسیجن ہے اس کی بنیاد پہ جو ہے وہ کارروائی کرے. تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ مناسب نہیں ہوگا. تو یعنی کہ کسی حد تک جی ریاست کی کمزوری ہی ہوئی. دیکھیں نا, پروسیکیوشن جو ہے وہ ثبوت تو پروسیکیوشن نے رکھنے ہیں نا سامنے, کسی بھی, وہ خواہ دہشت گردی کا کوئی کیس ہو, وہ خواہ کوئی اور جرم ہو, جو دفاع کا کام ہے, دفاع نے پروسیکیوشن کو سننا ہے. اور ٹرائل لوئرز جو ہیں وہ آپ کو بتائیں گے کہ جو ڈیفنس کاؤنسل ہوتا ہے اس نے تو صرف پنکچر کرنا ہوتا ہے پروسیکیوشن کے کیس کو. اگر پروسیکیوشن کا کیس جو ہے وہ واٹر ٹائٹ ہے اور اس کے اوپر اس قسم کا ایویڈنس موجود ہے تو پھر پروسیکیوشن جیت جائے گی. لیکن اگر پروسیکیوشن کا کیس جو ہے وہ کمزور ہے تو پھر دفاع جیت جائے گا. اچھا, اب اس حوالے سے کیونکہ خواجہ آصف کے خود بیانات, ان کا کہنا تھا کہ جماعت الدعوہ لشکر طیبہ یہ پاکستان کے لیے نقصان انہوں نے پہنچایا ہے, لائبلٹیز ہیں. تو اس حوالے سے اس تناظر میں اگر یہ دیکھا جائے حافظ سعید کی جو ریلیز ہوگی, مزید آپ کو لگتا ہے کہ اس سے نقصان ہو سکتا ہے جو ہم اب ایک بین الاقوامی امیج جو پریزنٹ کر رہے ہیں؟ اگر وزیر خارجہ ایک بات کر رہے ہیں, اور میں جس تقریر کی طرف آپ اشارہ کر رہی ہیں جو کاؤنسل اور فورن ریلیشنز میں وہاں پہ نیو یارک میں انہوں نے بات کی تھی, ایک تو آپ کو یاد ہوگا کہ اس پہ حافظ سعید صاحب نے جو ہے ان کے اوپر ہتک عزت کا بھی دعویٰ جو ہے وہ, مجھے اب یہ نہیں پتا کہ انہوں نے دائر کیا یا, لیکن یہ بیان آیا تھا کہ وہ کریں گے, کیونکہ وہ جو ہے اپنی خطابت کی رو میں خواجہ آصف صاحب جو تھے وہ یہ کہہ گئے, اس میں حقانی نیٹ ورک کا بھی ذکر کر دیا, اس کے اندر لشکر طیبہ کا بھی ذکر کر دیا. حالانکہ لشکر طیبہ کو تو کبھی بھی جو ہے نا کوٹ آن کوٹ وائن اینڈ ڈائن جو ہے وہ وائٹ ہاؤس میں نہیں کیا گیا, وہ ایک وہ روانی میں جو ہے نا وہ کہہ گئے. لشکر طیبہ کا یا جیش محمد کا جو ہے وہ ان معاملات کے ساتھ کوئی خاص جو ہے وہ نہیں ہے, جڑاؤ نہیں ہے. جو حقانی نیٹ ورک کی جہاں تک بات ہے وہ امریکہ کا ایک کنسرن ہے, بہت عرصے سے کنسرن ہے, اس کے حوالے سے ہم بھی بات کرتے رہے ہیں. اور ہم نے یہ بھی کہا ہے, اور ان کی جو سگار کی جو رپورٹ بھی آئی ہے اس میں 43% علاقہ جو ہے افغانستان میں وہ کابل حکومت کے کنٹرول میں نہیں ہے, اور افغان نیشنل سیکورٹی فورسز جو ہیں وہ بہت زیادہ سٹریسڈ اور سٹریچڈ ہیں. تو اس وقت افغان جو گروپس ہیں جو کہ کابل حکومت کے خلاف لڑ رہے ہیں, ان کو یہاں پہ سینکچوریز کی ضرورت نہیں ہے, نہ ہی ان کی یہاں پہ لائنز آف کمیونیکیشن کی ان کو ضرورت ہے, کیونکہ ان کے پاس وہاں پہ بہت سارا علاقہ ہے جس میں وہ آرام سے رہ سکتے ہیں, کیونکہ ان کو کوئی رکاوٹ نہیں ہے. آپ دیکھیں, آپ نے تصویریں بھی دیکھی ہوں گی ہلمند میں, سنگین کے علاقے میں, نمروز میں, کندھار میں. جی, اور پاکستان کا بھی یہی موقف رہا ہے. لیکن اس پہ بات چیت ظاہر ہم کرتے رہ سکتے ہیں, لیکن وقت ختم ہو گیا. اعجاز حیدر صاحب بہت بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کا. اس کا وقت اب ختم ہوا ہے. امید کرتی ہوں پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا. ہم سے رابطہ کرنا چاہیں تو ہمارا فیس بک پیج اور ٹویٹر ہینڈل حاضر ہے. مجھے اب اجازت دیجیے, خدا حافظ.